بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وقال أخبرنا الإمام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في المحرم سنة 75 و200 قال کتاب الطہارت. مل گیا آپ کو مولانا بسم اللہ کا مسئلہ اور الحمدللہ کا مسئلہ انشاءاللہ یہ بخاری شریف میں ان کی سندی. باقی تو ابتدائی سے آپ پڑھتے رہتے کل امر ذیبال لم یبدا، لیکن ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہوں گا کہ یہ مسئلہ صرف بخاری کا ہے، حدیث کی کتابوں کا ہے. آپ میزان الصرف شروع کرتے تب بھی کل امر ذیبال، شرح تہذیب شروع کرتے تب بھی کل امر ذیبال لم یبدا، ارشاد الصرف تب بھی کل امر ذیبال، کتبی بھی 3-4 دن ہی اس میں لگاتے تاکہ اردو کی شرح جب تک مدرس وہاں سے لے لے، کتب خانے سے کوئی اردو کی شرح تلاش کرے اس وقت تک اس میں لگاتا ہے. اب یہ جو علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جس کی تاریخ بغداد بھی ہے، یہ بغداد ہے یا بغداد ہے لفظ، انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر گفتگو کروں گا. مشہور تو یہ ہے کہ یہ صرف بغدادی لیکن لفظ بغداد ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ مورخ بھی ہے اور اللہ آپ کو بھلا کرے محدث بھی ہے. اب یہ جو خطبہ ہے یہ عبارت ہے ان کے کسی شاگرد کا کہ ہمارے شیخ خطیب بغدادی، لیکن یہ عبارت کس کی ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ابراہیم ابن محمد ابن منصور یہ اس کا ہے. یعنی قال ابراہیم ابن محمد ابن منصور، ابراہیم ابن محمد ابن منصور اخبرنا الامام الحافظ. معنی یہ کہ یہ عبارت تو مقولہ ہے، اس کا قائل کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا ابراہیم ابن محمد ابن منصور یہ خطیب بغدادی کے شاگرد ہے. خطیب بغدادی کہتے کہ ہمارے استاد خطیب نے بتایا، لیکن تو کون ہے اس عبارت کو، اس خطبہ کو نقل کرنے والا؟ تو حضرت اقدس جو نقل کرنے والا ہے اس کو لکھ لینا، یہ آپ کو شاید نہ ملے، سمجھے؟ ابراہیم ابن محمد ابن منصور سمجھتا ہے، یا ابو الفتح مفلح ابن احمد، ابو الفتح مفلح ابن احمد اس کا قائل وہی ہے. سمجھتا ہے؟ ابراہیم ابن محمد ابن منصور یا ابو الفتح مفلح ابن احمد. تو اب آپ یہ کہیں گے قال ابراہیم ابن محمد ابن منصور اخبرنا الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی ابن ثابت الخطیب البغدادی. فرماتے کہ ہمارا اللہ آپ کا بھلا کرے امام اور حافظ. الامام من یقتدی به فی الامور، سمجھے؟ اور الامام من یقتدی به فی الامور، امور خیریہ امور دینیہ میں جس کی پیروی کی جائے. قال الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی ابن ثابت الخطیب البغدادی قال اخبرنا الامام القاضی ابو عمرو القاسم بن جعفر بن احمد الواحدی الهاشمی قال اخبرنا ابو علی محمد بن احمد بن عمرو اللؤلؤی قال حدثنا ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی فی المحرم سنة 75 و200 275. یہ بالکل آخری سال میں یہ کہ اللہ کا ابو علی عمرو بن اللؤلؤی انہوں نے یہ کہ آخر میں حضرت سے یہ کتاب آخری سال میں بھی پڑھی ہے. اور اس سال حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، سمجھے؟ اور لوگ بتاتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے، ویسے عام طور پر مشہور یہ ہے کہ 241 میں حضرت نے کتاب مکمل کی تھی، لیکن شاگردوں کو پڑھاتے تھے. تو یہ آخری سال بھی حضرت لؤلؤی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ابو علی اللؤلؤی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سال میں بھی استاد جی کے سامنے یہ عبارت پڑھی. اس وجہ سے ان کے یہ ہے کہ یہ سلسلہ ان کا مشہور ہے اور ان کا نسخہ مشہور ہے. قال حدثنا ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی. آپ کو بتا دیا ابو داود کنیت ہے، سلیمان نام ہے، اور ابن سلیمان ابن الاشعث السجستانی الازدی، ازد ان کا قبیلہ ہے. سجستان اللہ آپ کا بھلا کر جگہ ہے. بعض کا کہنا یہ کہ یہ سجستان سیستان ہے، سیستان یہ بلوچستان ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور ویسے بھی آپ پڑھیں گے کہ حیض و نفاس کے مسائل اور حج کے مسائل میں بھی یہ سب سے ماہر تھا. اور حیض و نفاس کے مسائل سیاست میں جس طرح اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے بیان کیا کسی نے نہیں. عورتوں کے حیض اور استحاضہ کے مسائل ابو داؤد میں سب سے زیادہ مشکل جو مسائل ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے وہ یہی ہے، حیض و استحاضہ کی بس اس کی بہت مشکل ہے. تو 241 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کتاب سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی. اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ذرا سمجھ لینا. آگے قال کتاب الطہارت.
ترمذی نے طہارت سے، ابو داؤد نے طہارت سے، نسائی نے طہارت سے، امام مسلم نے مقدمے کے بعد ایمان سے، امام بخاری نے بدء الوحی سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اوقات و صلوات سے مقرر اپنی نماز کو شروع کی ہے، ابن ماجہ نے وہ اللہ آپ کا بلا کر اتباع النبی اور مناقب صحابہ سے اپنی یہ کی کتاب شروع کی ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ عجیب انداز ہے ان کا، آئے سمجھ؟ تو بات ذرا سمجھ لینا، شریعت میں دو قسم کے احکام ہیں، احکام اصلیہ اعتقادیات ایمانیت اور احکام فرعیہ، سمجھے؟ لیکن احکام اصلیہ اور احکام فرعیہ ان کا اعتبار اس وقت ہوگا جبکہ ان کی نسبت وحی کے ساتھ جڑ جائے گی، یعنی وحی کے ساتھ، وحی کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے، ورنہ ابو علی سینا کا ایمان معتبر ہوتا۔ نبراس نے لکھا کہ ابو علی سینا کا جب انتقال ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا حوالہ ہو گیا، اللہ نے آپ کے ساتھ فرمایا کہ جہنم میں گل سڑ گیا ہوں۔ میں سقراط بقراط فیثاغورس بطلیموس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو تھے ہی بے ایمان، آپ کے جتنے منطقی وہ سارے بے ایمان، لیکن ایک ابو علی سینا ہے جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں صاحب نبراس نے لکھا ہے کہ خواب میں کسی نے دیکھا کہ ما فعل اللہ بکا، تو کہنے لگے کہ اللہ پاک نے جہنم میں جلا سڑا کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں کئی دفعہ یہ آیا، کہ میں مسلمان تو ہوں، محمد کو مانتا ہوں، لیکن محمد کی پیروی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں خود منطقی ہوں، میرا اتنا دماغ ہے کہ میں اپنے عقل سے بھی اللہ کی مرضیات اور اللہ کی نامرضیات کو خود معلوم کر سکتا ہوں۔ اللہ اس پر ناراض ہو گئے، فرمایا کہ کیا میرا محمد اس سے بھی زیادہ تو عقل مند ہے؟ جب محمد بھی وحی کی پیروی کر رہا ہے تو کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے جا جہنم میں سیدھا۔ خیر، دو قسم کے احکام شریعت میں، احکام اصلیہ اعتقادیات ایمانیت اور احکام فرعیہ۔ تو احکام اصلیہ ایمان اس وقت معتبر ہوگا کہ جب کہ ایمان جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہو، اس لیے وحی موقوف علیہ ہے، موقوف علیہ موقوف سے مقدم ہوتا ہے، وحی موقوف علیہ احکام کے لیے، چاہے احکام اصلیہ ہوں یا احکام فرعیہ ہوں۔ اس لیے امام بخاری نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وحی سے شروع کر دی۔ امام بخاری کے سامنے یہ تھا۔ امام مسلم نے یہ دیکھا کہ شریعت چاہے احکام اصلی ہوں یا فرعیہ ہوں، پورا کا پورا سب وحی ہے، جتنے بھی احکام ہیں وہ وحی سے ثابت ہے، اس لیے وحی کو مستقل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احکام میں احکام اصلیہ اہم ہے اور احکام اصلیہ میں ایمان ہے، اس لیے مقدمے کے بعد کتاب الایمان انہوں نے شروع کر دی۔ سب کو سبحان اللہ۔ آئے سمجھیں؟ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے طہارت سے شروع کیا اپنی کتابوں کو، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتابیں سب مومنوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ کافر تو یہ کہ بخاری مسلم ترمذی پر عمل تو نہیں کرے گا، یہ کتابیں سب مومنی کے لیے لکھی گئی ہے۔ مومن وہ ہوگا کہ جس کے پاس ایمان ہو، اس لیے ایمان کو نقل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس مومن کے ذمہ پر نماز ہے اور نماز موقوف ہے طہارت پر، اس لیے سب طہارت نقل کر رہے ہیں۔ ابو داؤد میں بھی طہارت ہے، ترمذی میں بھی طہارت ہے، نسائی میں بھی طہارت ہے، سمجھ شیری میں۔ تو جن کتابوں میں طہارت ہے وہ اس بنیاد پر ان کے ہاں یہی کہ بھی احکام کی دو قسمیں، احکام اصلیہ اور فرعیہ۔ اصلی ایمانیات ہے، ایمانیات کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتابیں مومنی کے لیے لکھی گئی۔ مومن وہ ہے کہ ماخذ اشتقاق ایمان اس کے پاس ہو، لہذا ایمان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مومن کے ذمہ پر عبادات لازم ہے، عبادات میں سے اہم نماز ہے، نماز موقوف ہے طہارت پر، سمجھے؟ طہارت موقوف علیہ شرط ہے، مقدم ہوتی ہے، اس لیے طہارت کو انہوں نے بھی طہارت کو مقدم کر دیا، اور نسائی نے بھی طہارت، ترمذی نے بھی طہارت۔ سمجھتے؟ ابن ماجہ کا کہنا یہ ہے کہ احکام اصلیہ ہوں یا فرعیہ ہوں، یہ سب کے سب ہمیں رسول پاک سے حاصل ہو چکے ہیں، اور صحابہ کے ذریعے سے احکام اصلیہ فرعیہ جتنے بھی شریعت ہیں وہ صحابہ کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے ابن ماجہ نے، اللہ آپ کو بھلا کرے، اتباع مناقب صحابہ اور اتباع نبی سے اپنی کتاب کی ابتدا، اگر ابن ماجہ دیکھ لو، سمجھے؟ اس وجہ سے، اور وہ چونکہ قزوین کے رہنے والے تھے، اور قزوین اس زمانے سے بے ایمان لوگ، قرآن و سنت کے خلاف،
اور صحابہ کے خلاف قزوین یہ تہران سے تھوڑا سا آگے ہم لوگ آپ جائیں گے روس کی طرف، وہ اللہ آپ کو انزلی کی طرف جائیں گے، آذربائیجان کی طرف، ادھر ہی آتا ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے قزوین۔ میں کئی دفعہ گیا ہوں قزوین۔ اور چونکہ امام ابن ماجہ کا مقصد یہ تھا ہر قسم کی حدیثیں جمع کرنا، چاہے صحیح ہو یا ضعیف ہو یا موضوع ہو، مقصد ان کا حدیثوں کو جمع، اس وجہ سے اس کی کتاب کے اندر موضوعات بھی بہت سی آ گئی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ سب آ گئے۔ موطا امام مالک کو آپ دیکھیں گے وہ اوقات و صلوات سے شروع ہے۔ ان کا کہنا بھی ہے کہ یہ کتابیں مسلمانوں کے لیے لکھی گئی، ایمان کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادات کو ہم بیان کریں گے، لیکن عبادات میں کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز موقوف ہے کس پر؟ طہارت پر۔ لیکن طہارت یعنی وضو اس وقت کیا وضو آپ لوگوں کی ذمہ لازم ہے؟ وضو خود موقوف ہے وقت پر۔ جب وقت داخل ہوتا ہے نماز کا تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب وضو بنا، سمجھے بھائی جان، اب وضو بنا۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بجے کے ٹائم پہ پیشاب کیا تھا، چھوٹا پیشاب کیا، حضرت عمر نے لوٹا لے لیا، فرمایا عمر چش دے کر ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماء تتوضأ بھی، مشکوت میں آپ نے پڑھا ہے ماء تتوضأ بھی، یہ پانی آپ اس سے وضو بنائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا ما امرت ان اتوضأ کلما بلت، جب بھی پیشاب کروں وضو بناؤں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ما امرت ان اتوضأ کلما بلت، تو اس لیے وضو ہمیشہ ضروری نہیں ہے، آپ لوگ اگر کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر برکت ہوگی، نہیں تو ویسے بھی بغیر وضو کے جنابت کی حالت میں نہیں پڑھنا، بغیر وضو کی بھی آدمی سبق پڑھ سکتا۔ لیکن اس بات کو یاد کر لینا، میں تو نالائق قسم کا آدمی، اگر اپنے علم میں برکت آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے ذمہ ہوگا کہ 24 گھنٹے وضو کے ساتھ آپ رہیں گے۔ برکت اگر آپ چاہتے ہیں، آپ چاہیں کہ میرا حافظہ اور میری یادداشت برقرار رہے، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو، ہمیشہ وضو۔ اور پھر ان الفاظ کو بھی سن لو، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جادو کبھی بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا، جادو اس وقت اثر کرے گا جب کہ آپ اب وضو نہیں ہوگا۔ جادو آج کسی نے اس ٹائم پہ کیا، یہ جادو آپ وضو میں آپ پر اثر نہیں کرے گا، آپ بغیر وضو کے گھومیں گے پھریں گے، اس میں جادو آپ کو لگے گی، اس نے 2 دن پہلے جادو کیا۔ اس لیے ساتھی کوشش کرے وضو کے ساتھ رہا کر، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے جی اس کا اہتمام۔ اور اگر علم کی برکت بھی چاہیے تو وضو کے ساتھ رہا کرے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتا دیا کہ وضو ضروری نہیں ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ عمر یہ کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے، وضو بنائیں گے۔ فرمایا ما امرت ان اتوضا کلما بلت، جب بھی پیشاب کروں وضو بناؤ، ضروری نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ نماز ضروری ہے، نماز موقوف ہے طہارت پر، طہارت موقوف ہے وقت پر، اس لیے اوقات الصلوات سے اسے یہ آپ کے سیاست تک کے اغراض مقرر آپ کو بتایا گیا۔ اس کے بعد چلو کتاب الطہارت، طہارت ما یتطہر بہ من الماء، جو پانی آپ لیتے ہیں طہارت کے لیے، یہ جو پانی ہے اس برتن کے اندر یہ ہے طہارت، اور یہ برتن خود ہے یہ طہارت، اس سے صفائی جو آپ حاصل کریں گے وہ ہے طہارت۔ اور وضو میں تھوڑا سا اس کا فرق ہے، سمجھے نہیں؟ وضو پانی، وضو برتن، وضو 4 اندام، وضو را در وضو وضو کن، وضو را پانی در وضو برتن کے اندر ڈال کر کے وضو کن، وضو کر لو، 4 اندام کر لو، پس بجانب اللہ رجوع کن، اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ پٹھان جماعت کھڑی ہو گئی تو پٹھان آ کر کے جماعت میں کھڑا ہو گیا، نماز میں پٹھان بھی کھڑا ہو گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد کسی نے کہا وہ خان صاحب آپ نے ابھی پیشاب کیا تھا، آپ نے ابھی پیشاب کے وضو بھی نہیں ہوا ہے اور جماعت میں آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، کہنے تمہارا دماغ خراب ہے، چھوٹے سے وضو کے لیے اللہ کی نماز کو چھوڑے گا کوئی، جماعت کو چھوڑے گا؟ بولو۔ خان صاحب نے ابھی پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو گئی، خان صاحب بھی جماعت میں کھڑے ہو گئے، اور کسی نے خان صاحب آپ نے وضو بھی نہیں بنایا، کہا کہ وضو کی حیثیت کیا ہے، سمجھے؟ اس بیکار وضو کے لیے اللہ کی نماز کو ہم چھوڑیں گے، سمجھے؟ لہذا ہم نے کیا کیا، ایسے عقل مند پٹھان بھی ہوتے ہیں۔ تو طہارت یہ نظافت، اور طہارت اعلی طہارت برتن،
اور طہارت وہ پانی جس سے طہارت حاصل کی جائے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت حسی اور طہارت معنوی یا طہارت باطنی۔ طہارت حسی اور طہارت باطنی سمجھے؟ طہارت حسی طہارت من الاحداث ومن الانجاس اور ومن الاوساخ۔ طہارت حسی طہارت من الاحداث، حدث اصغر حدث اکبر سے بھی پاک ہو، اور طہارت من الانجاس نجاست سے، بدن پہ نجاست نہ ہو، کپڑوں پہ نجاست نہ ہو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کیا ہے اس پر جگہ پر بھی نجاست نہ ہو، تب بھی نماز آپ کی ہو۔ اور طہارت من الاوساخ میل کچیل سے، میل کچیل میں بدن بھی آپ کا صاف رہے اور آپ کے وہ جو جنگل ہے اس کو بھی چھوٹا کر دو، اس کو بھی صاف کر دو، یہ وہ بھی اوساخ کے اندر آتا ہے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ یہ طہارت حسی ہے۔ طہارت حسی کیا ہے؟ طہارت من الاحداث، چاہے حدث اصغر اور حدث اکبر۔ طہارت من الانجاس نجاستوں سے کپڑے بھی پاک ہو، بدن بھی آپ کی پاک ہو، جگہ بھی آپ کی پاک۔ اور طہارت من الاوساخ میل کچیل جو آپ کے بدن پر ہے، اس میل کچیل میں اس کو بھی صاف کر دے آدمی، اور اس میل کچیل میں اوساخ کے اندر میں نے عرض کیا انسان کے زیر ناف بھی آتے ہیں، ان کے ناخن بھی آ جاتے ہیں، ان سب کو ختم کرنا۔ یہ طہارت حسی ہے، سمجھے؟ طہارت معنوی، طہارت معنوی طہارت غیر حسی اور طہارت باطنی، آپ کی مرضی ہے کچھ بھی کہو۔ طہارت معنوی طہارت غیر حسی طہارت باطنی، اس کی دو صورتیں ہیں، اخلاق اور عقائد، سمجھے؟ عقائد فاسدہ کیسے؟ عقائد فاسدہ سے آدمی باطنی طور پر پاک ہو، شرک ہے، بدعات ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ کفر ہے، ان اعتقادیات سے یہ طہارت باطنی ہے۔ اس سے علم کلام میں بحث ہوتی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا اخلاق رذیلہ سے پاک ہو، یہ علم الاخلاق علم التصوف میں اس سے بحث ہوتی ہے، علم الاخلاق علم التصوف میں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ طہارت باطنی بجمیع اقسامہا، طہارت باطنی بجمیع اقسامہا وہ مفروغ عنہ البحث ہے، اس سے بحث نہیں کرتے ہمارے محدثین اور فقہا، بس صرف طہارت حسی سے۔ اور طہارت جب یہاں فقہا کے ہاں اور محدثین کے ہاں طہارت جب بولا جائے تو طہارت حسی بجمیع اقسامہا، اس کے تمام اقسام مراد ہوں گے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ابتداء طہارت کی دو قسمیں، میں نے عرض کیا کہ طہارت حسی اور طہارت معنوی۔ طہارت حسی میں آپ سے عرض کر دیا کہ طہارت من الاحداث، حدث اصغر سے بھی پاک، حدث اکبر سے بھی پاک، اور طہارت من الانجاس نجاست اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ نجاست حسی غیر حسی، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور طہارت من الاوساخ، یہ طہارت سب طہارت حسی کی اقسام ہو گئے، یہ آپ کے سامنے۔ دوسرا طہارت باطنی ہے، طہارت باطنی کی پھر دو قسمیں ہیں، اس میں عقائد فاسدہ اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ، ان سے پاک ہونا۔ عقائد فاسدہ سے پاک ہونا، اس کے لیے علم کلام میں بحث ہوتی ہے، علم الکلام علم الصفات، علم الکلام میں بحث ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ سے پاک ہو، یہ علم الاخلاق علم التصوف، صوفیہ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ علم علم التصوف، یہاں ان سے بحث نہیں ہے، یہاں طہارت سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بحث ہے۔ باب التخلی عند قضاء الحاجت، ظاہر ہے کہ وضو ویسے قابل قبول نہیں ہے، آپ نے وضو کر لیا لیکن ابھی تک اللہ آپ کا بھلا کرے تخلی عن الرذائل نہیں ہوا، آدمی لوڈ ہے تو پھر اس وضو کا کیا اعتبار ہے؟ جب پیٹ بھرا ہوا تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی وضو سے اور غسل سے پہلے تخلی عند قضاء الحاجت، تنہائی اختیار کرنے، تخلی کا معنی تفرد۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ آپ نے پڑھا، وَإِذَا انْفَرَدُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اذا انفردوا جب اکیلے تنہا ہو جاتے۔ باب التخلی عند قضاء الحاجت، قضاء حاجت کے وقت تنہائی اختیار کر لینا۔ اب اس کے لیے دور جانا ضروری نہیں بلکہ تنہائی، اب شہروں کے ظاہر باہر آدمی جائے گا تو دور چلا جائے گا، لیکن شہروں کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، شہر میں یہ کمرہ بڑا بہترین ہے اس لیے کہ ساتھ میں لیٹرین ہے، بولو کمرہ بہت بڑا بہترین ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ لیٹرین ہے، لیکن تنہائی تو ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی زور اور تو نہیں لگاتا، دروازہ بند کیا آپ تنہا ہے، اپنی کوشش اپنی تھا، سمجھے؟ آیا سمجھے؟ تو اس وجہ سے دور جانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن عرب کی عادت یہ تھی، یہ جو غائط آپ سنتے ہی رہتے ہیں، او جاء احد منکم من الغائط، غائط اصل میں کہتے پست زمین کو، کھائیوں کو
کھڈوں کو اور گھاٹیوں کو غائط کہا جاتا ہے. کھائی، کھڈا اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا گھاٹیاں. تو عرب حضرات، اور یہ اماں عائشہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بخاری جلد ثانی کے اندر کہ ہماری عادت نہیں تھی کہ ہم باتھ روموں کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا. باتھ روم بہت دیر سے بنے، بیت الخلاء بہت دیر سے بنے. عورتیں رات کو جاتی تھی. آج رات کو قضاء حاجت کے لیے گئی، پورا دن ان کو قضاء حاجت کے لیے جانا ضروری. رات ٹو رات. جو آدمی جتنا زیادہ کھائے گا اتنا ہی زیادہ بیت الخلاء جائے گا. جو جتنا زیادہ کھائے گا اتنا ہی زیادہ جائے گا. جو جتنا کم کھائے گا اتنا کم جائے گا. بس بات ختم ہو گئی. یعنی آپ کا کیا خیال ہے، میں انسان ہوں یا نہیں؟ ویسے بولو، جو مجھے انسان سمجھتے ہیں ہاتھ کھڑا کر. چلو، بخدا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہماری مائیں اور بہنیں اب بھی اسی طرح. میں تو چونکہ ایک خانہ بدوش کا بیٹا ہوں، ہمارے یہاں باتھ روم بھی نہیں ہے. سامنے اللہ آپ کا بھلا کرے جنگل ہے، ادھر ٹیلا ہے اور ادھر کچھ اونچی جگہ ہے، ادھر ہماری جھوپڑیاں ہیں. جھوپڑیاں تو دور جا کر کے ادھر کچھ فاصلے پر پھر وہ جھاڑیاں ہوتی ہے. تو عورتیں رات کو جاتی ہے. دن کو تو اگر کوئی عورت یہاں سے نکلے گی تو تب بھی کوئی اس کو ہاں عذر ہوتا ہے، اکا دکا عذر خواتین، ورنہ دن کو قضاء حاجت کے لیے کوئی خاتون آپ کو نظر نہیں آئے گی. رات کے آخری حصے میں یا رات کے ابتدا میں انہوں نے پیشاب کیا تو رات ٹو رات. اور یہی بات رات ٹو رات یہی بات اماں عائشہ آپ کو بتائے گی کہ ہم ہلکی پھلکی خواتین ہوتی تھی اور ہم لوگ کھاتی زیادہ نہیں تھی. رات ٹو رات رات کو جایا کرتے تھے اور بہت دور جاتے تھے. یہ کھڈا اور کھائی اس کو غائط کہتے ہیں، یعنی محل کو غائط کہتے ہیں. اب اس کا اطلاق غائط کا اطلاق پاخانے پر بھی ہوتا ہے، یعنی اطلاق المحل و ارادت الحال. بولو، اطلاق المحل و ارادت الحال. اب غائط کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے. ایک غائط المکان المنخفض، وہ کھڈا کی جس کے آدمی کھڈا کھائی اور اللہ جھیل، کھڈا کھائی جھیل اور گھاٹیاں، یہ غائط. دوسرا غائط کا اطلاق اب ہوتا ہے پاخانے پر، یعنی حال پر. سمجھے؟ اطلاق المحل وغیرہ، لیکن اصل جھیل کے لیے اور پست زمینوں کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، لیکن اب پاخانے پر بھی اطلاق ہوتا ہے. تیسرا غائط کا معنی پیشاب پاخانہ کرنے والا، اسم فاعل. اگر یہ مکان کے معنی میں ہوگا یا یہ خود گند کے معنی میں ہوگا تو اس وقت یہ جامد ہوگا اور ظرف ہوگا، جامد ہوگا. اور اگر پاخانہ کرنے والا، پیشاب کرنے والا، غاط یغوط و غائط، پھر اسم فاعل بنے گا، ورنہ وہ جامد ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی. تو اصل مقصد تو ظاہر ہے کہ شہروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو تخلی کا معنی تفرد، تنہائی اختیار کر لینا. عند قضاء الحاجت، قضاء حاجت. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب الكعنبي، امام ابو داؤد کے استاد عبداللہ بن مسلم ثقہ. قال حدثنا عبد العزيز یعنی بن محمد، یعنی یہ امام ابو داؤد کی وضاحت ہے. عبد العزيز بن محمد فرماتے ہیں کہ حدثنا عبد العزيز یعنی ابن محمد ان محمد یعنی ابن عمر، فرماتے ہیں کہ یہ محمد یعنی ابن عمر ان ابی سلمہ ان المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب، جب آپ جانے کی جگہ پر جانے کا ارادہ کرتے تو ابعد، بہت دوری اختیار کرتے. یہ ابعد کا جو حمزہ ہے یہ مبالغہ کے لیے، افعال کا حمزہ یہاں پر بہت دوری اختیار. کان اذا ذهب المذهب مانا قضاء حاجت، جانے کا ارادہ کرتے جب جاتے تو ابعد بہت دور اختیار. اذا ذهب المذهب کا مانا اذا اراد الذهاب، جب یہ ہے کہ قضاء حاجت کی جگہ جانے کا ارادہ کرتا تو ابعد بہت دوری اختیار کرتے، دور چلے جاتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ کا بھلا کر اگلے والی روایت میں. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا، یہ مسدد ابن مسرهد اللہ کا بھلا کرے، یہ سند ہے. یہ بخار اگر کسی کو ہو جائے نا، یہ سند یاد کر کے اس پر دم کرو، انشاءاللہ بخار اس کا ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ رہی میں کہ مسدد ابن مسرهد ابن مجرهد اور ابن مجرهد ابن مطربل ابن ارندل ابن غرندل ابن سرندل اس کو یاد کرو. یاد کر کے پھر یہ ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو یہ پڑھ کر کے اس پر دم کرو، ٹھیک ہو جائے گا مولانا. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يوسف قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز،
کانا اذا اراد البراز، با کے فتح کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو براز کا مطلب ہوتا مکان واسع، کھلی جگہوں میں عرب جاتے تھے۔ جب آپ یہ کہ کھلی جگہ جاتے تو ان طلقہ اتنے چلے جاتے کہ حتیٰ لا یرا احد، تاکہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے، لئلا یرا احد، یہ حتیٰ غایت کے لیے نہیں ہے، یہ حتیٰ تعلیلی ہے مولانا۔ ہاں ملنگو، جب آپ کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ ان طلقہ آپ چلے جاتے ہیں، حتیٰ اتنا دور چلے جاتے کہ حتیٰ لا یرا احد، یہاں تک کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ لے، اور جہاں کوئی دیکھتا تو وہیں پر بیٹھ جاتا۔ پھر کس کو سمجھ میں آ گیا میرا اشکال؟ اتنے دور چلے جاتے کہ یہاں تک کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور جب کوئی دیکھتا تو وہیں بیٹھ جاتے۔ اس لیے یہ حتیٰ غایت کے لیے نہیں ہے، یہ حتیٰ تعلیلی ہے۔ ذرا عقل سے کام لے لو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ عقل سے ذرا کام لے لو۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ لے لے، فَأَجِرْ، اس کو پناہ لے لو، حتیٰ يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سنے، پناہ دے دو، آپ کے پاس آ جائے، بیٹھ جائے، یہاں تک کہ کلام اللہ کو سنے، اور کلام اللہ کو سننے کے بعد پھر اس کی پٹائی شروع کرو۔ حتیٰ غایت کے لیے تو یہی ہوتا نا، تو اس لیے وہ حتیٰ غایت کے لیے نہیں ہے، وہ حتیٰ تعلیل کے لیے۔ اب مانا ہوگا فاجر، اس کو پناہ دے دو، لیسمع کلام اللہ، تاکہ کلام اللہ کو آپ سے سن کر آپ پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ حتیٰ غایت کے لیے یہاں تک اس کو جانے دو۔ مولوی صاحب ذرا عقل سے کام لے لو۔ یہ میں نام نہیں لیتا، یہاں کراچی کے ایک بزرگ نے عربی میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، شرح اس کی ترمذی کی ایک شرح لکھی، تو یہی روایت ابو داؤد والی بھی نقل کر دی اس پہ۔ استاد سلیم اللہ کو تقریض کے لیے دو، کراچی کے سب نے تقریض لکھی، مجھے 50-60 صفحہ حضرت نے دی، تو 60 سے زیادہ غلطیاں بھی میں نے اسے نکالی، اور یہ میں نے اس حتیٰ کو غایت کے لیے قرار دے رہا ہے، میں نے کہا جہالت کی حد ہو گئی، تو اس لیے میں نے عرض کیا حضرت یہ تو ترمذی اس کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ اردو خوان آدمی ہے، سمجھے، یہ نہ عبارت سے واقف ہے نہ قواعد عربیہ سے واقف ہے۔ تو چنانچہ حضرت نے اب بھی سارے مولویوں کی تصدیقات اس پر ہے، عربی میں وہ چھپی ہے، ترمذی کی شرح ہے، لیکن یہ ہے کہ استاد سلیم اللہ نے تقریض نہیں لکھی اس پر۔ فرمایا کہ اس ملنگ نے جب اس کی تردید کی ہے تو میں سلیم اللہ نہیں لکھتا، سمجھے، فرمایا اس بے وقوف نے جب اس کی تردید کی ہے تو پھر یہ کہ میں سلیم اللہ اس پر تقریض نہیں لکھتا، تقریض آپ نے نہیں لکھی۔ حتیٰ لا یرا احد کا معنی لئلا یرا احد، تاکہ آپ کو کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے دور چلے جاتے، اور ابعد کا افعال کا حمزہ مبالغہ کے لیے بہت دوری اختیار کرتے۔ اب لئلا یرا احد، تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، ایک، ولئلا یسمع صوت احد، تاکہ آواز کوئی سن نہ لے۔ انسان کے پیٹ سے جب ریح خارج ہو جاتی ہے تو یہ عرب کو یہ آواز پسند نہیں ہے مولوی صاحب، عرب اس کو پسند نہیں کرتے، عرب کے ہاں تو یہ بہت وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنے مجلسوں کے اندر منکرات کا ارتکاب کرتے۔ صحیح، پٹھان اور بلوچ اور عرب کے ہاں اس سے بڑی لعنت کوئی بھی نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ اتنے دور چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ آپ کے سمجھیں، کانا اذا ذهب المذهب، سمجھے، مذہب کو ظرف لے لیں تو جب ارادہ فرماتے ہیں، یعنی اذا اراد الذهاب فی المذہب، جب یہ کہ اللہ قضاء حاجت والی جگہ میں جانے کا ارادہ ہوتا تو اب بہت ہی دوری اختیار کرتے، تو اس کی بنیادی وجہ اگلے والی روایت میں بیان کر دی، حتیٰ لا یرا احد کا معنی لئلا یرا احد۔ اب یہ کہ یہاں پر دور چلے جاتے ہیں۔ اگلے والا باب، اس سے اگلے والا باب، چوتھا باب ما جاء فی کراہیت استقبال قبلتین قضاء الحاجت، اس میں آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے نبی کو گھر کے باتھ روم کے اندر، نبی کو میں نے 2 اینٹوں پر بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا، تو ادھر تو نبی گھر کے اس میں باتھ روم میں بیٹھے ہوئے، اور یہاں پر فرماتے بہت ہی دور چلے جاتے۔ آپ میرا اشکال سمجھے نہیں سمجھے؟ چوتھے باب کے اندر عبداللہ ابن عمر کی روایت خود آئے گی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں، اس پر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس پہ اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹھے ہوئے تھے 2 اینٹوں پر۔ دیکھیں 5واں باب ہے، چوتھا نہیں 5واں، فرأیت قبل ان یقبض بعام یستقبل، اس میں فرماتے ہیں کہ فرأیت رسول اللہ علی لبینتین مستقبل بیت المقدس، حضرت کو 2 لبینتین کچی اینٹوں پر بیٹھتے ہوئے، یہ گھر کے اندر بنا ہوا تھا۔ حدیث نمبر ہے 12، حدیث نمبر 12 کس کو مل گیا؟ تو ادھر تو یہ کہ گھر میں بیٹھتے ہیں، اور یہاں پر فرمایا کہ دوری چلے جاتے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اشکال نہیں ہے، جواب یہ ہے
یہ بیت الخلاء بننے سے پہلے پر محمول ہے، اور وہ بیت الخلاء بننے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ عربوں کے ہاں بیت الخلاء کافی زمانے تک نہیں بنے، یہ بیت الخلاء بننے سے پہلے کا واقعہ، وہ بعد کا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے سفر کا واقعہ، سفر میں دور چلے جاتے، اور وہ حضر کا ہے۔ یہ سفر کا ہے کہ سفر میں ادھر ساتھی ٹھہر گئے، آپ دور چلے جاتے، اور وہ حضر کا ہے گھر میں۔ تیسرا یہ محمول ہے اولویت پر، اور وہ محمول ہے رخصت پر۔ یہ آپ کو بتاؤ، عربوں کے یہ ناپسند تھا۔ یہ تین جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا۔